محترم سامعین، ناظرین، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جو جان دنیا میں آئی ہے اس کو جانا ہے۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ روزانہ کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو فرق پڑتا ہے، کیونکہ انہوں نے کام ایسا کیا ہوتا ہے۔ اور بقول اعلیٰ حضرت کے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتھوں اٹھے وہ تھکی وہ راحت گیا۔ کتنے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا خادم حسین ندوی صاحب نہ رہے۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ کافی وقت تک جو ہے اس کا یہ صدمہ نہیں رہے گا۔ ایک چھوٹا نقصان نہیں تھا، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے، اور علامہ صاحب نہ صرف عالم تھے بلکہ عالم گر تھے، باعمل عالم تھے، اور سچے سچے عاشق رسول تھے۔ انہیں کسی کی پرواہ نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، بے خوف نڈر۔ علامہ اقبال نے ایک لیڈر کے بارے میں ایک شعر لکھا تھا کہ لیڈر کیسا ہونا چاہیے، وہ اس کے مصداق تھے، مصداق۔ وہ کیا شعر تھا؟ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رفت سفر ہیر کارواں کے لیے۔ علامہ خادم حسین ندوی صاحب مصداق تھے اس شعر۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی اچانک حضرت اس طرح تاجر خود کر دیکھ کر رخصت ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے مجھے ایک دو شعر میرے ذہن میں آئے، میں نے ابھی لکھے ہی ہیں، دل کرتا ہے کہ ان کی نظر کروں۔ تو ہمارے یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ جب انسان چلا جاتا ہے نا پھر قدر ہوتی ہے، جب تک زندہ رہتا ہے نا تو باتیں بہت کی جاتی ہیں، بڑی باتیں کی جاتی ہیں، جناب یہ ہے تو وہ ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے، اب یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ویسا ہے، کہنے والے بڑا غور کرے کہ اب ان کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ یہ نقصان بڑا نقصان ہے۔ میں دعا کروں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں اس کا اچھا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے ایک دو شعر میں نے ایسے ہی لکھے، اور یہ حقیقت ہے۔ القاب تو آج کل بڑے بڑوں کو مل جاتا ہے، لیکن لقب وہ ہو جس کو دیا جائے اس پر جچے۔ وہ زخم اسلام تھا، خادم حسین تھا، وہ زخم اسلام تھا، خادم حسین تھا، شمشیر بے نیام تھا، خادم حسین تھا،
سنیوں کے سر سے سایہ چلا گیا، سنیوں کے سر سے سایہ چلا گیا، ارے اللہ اگرچہ یہ صدمہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے، ہمیں اسلام نے بھی یہ سبق دیا ہے، قرآن نے بھی یہ دیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں ان کے جتنے مریدین ہیں، جتنے ان کے شاگردین ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان سب سے یہ کہوں گا کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اور اگرچہ نقصان بڑا ہے لیکن اپنے آپ کو سنبھالیں، اور ان کا جو مشن ہے ان کو بھولنا مت، مشن نہیں بھولنا، اور ان کی درجات کی بلندی کی دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر المجاہدین حضرت علامہ استاد العلماء حضرت خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلند کرنا ہے، اور ان کے بچوں بچوں کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین نعم البدل نصیب کرنا ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم تیرے قدموں میں جو کیا دیکھے آقا کون پہ چڑھے دیکھ کے دلوا تیرا، آقا کون پہ چڑھے دیکھ کے دلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے کر چھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ
جس کا جلوہ ہے عالم میں قلب اس کی ہوتی ہے جس کا جلوہ ہے عالم میں بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو اللہ تیرے
ساتھ کو دفع پر وغا پر دیتے باغ جو دفع پر وغا پر دیتے باغ جو اور گرا بچنیاں پہل کی برعدو جو نور خدا قائے نور ہو اپنا ظلمت لنا خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا قائے نور ہو اپنا ظلمت لنا جگمگا اٹھے دل چہرہ پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ پرزیا نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو کچھ نہیں میرے پلے ککھ نہیں میرے پلے ککھ نہیں میرے پلے جے میرے کا رحمت والے جے میرے کا رحمت والے بلے 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 اللہ نبی دادا اللہ نبی دادا اللہ
جس کے بستروں سے الگ ہو جاتے اور اس طرح ہم ہیں کہ رات پوے تیرے درداں نیند بھی آیا کہ درد منا یاد سجدی درد منا یاد سجدی ستیاں جگائے اللہ پانی دینا مالی پانی دینا پر مشہور مالک دالم پھل پھل لڑا مالک دالم پھل پھل لڑا لاوے لاوے اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی دنیا یہ کہے دنیا میں یہ لقب اس طرح یاد کرے وہ کہے خس خس جنہ قدر نہ میرے صاحب بڑھیا او خس خس جنہ قدر نہ میرے صاحب بڑھیا ایک دن حضور نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل
یہ بتائیے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں حضور مجھے صحیح تو نہیں پتا کتنی عمر ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں ایک تارا تھا جو 70,000 برس کے بعد نکلتا، یعنی کہ سمجھانے کے لیے کہ ایک تارا نکلا کہ 70,000 برس گزر گئے تو پھر نکلا. فرماتے ایک تارا تھا جو 70,000 برس کے بعد نکلتا تھا. حضور میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا. پھر میرے آقا نے فرمایا جبریل تجھے پتا ہے وہ تارا کون تھا؟ جبریل کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا. یعنی جبریل کو بھی نہیں پتا، حضور نے بتایا تو پتا چلا، ورنہ جبریل کو بھی پتا نہیں تھا. حقیقت محمدیہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبریل بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے، رسول بھی نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا حضور کی حقیقت. آقا فرماتے ہیں جبریل وہ تارا میں ہی تارا ہے، عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. زمانہ تاریک ہو رہا ہے، محل سے خواب میں گئے، اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ نور واحد جان میں ہے. انہی کی بو آیا سمجھ انہی کا جلوہ چمک چمک انہی کی بو مایا سمجھ انہی کا جلوہ چمک چمک انہی سے گلشن مہک رہے، انہی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. پہلے مصرے میں امام کہتے ہیں دکھا دو چہرہ، فرماتے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ. چہرہ کیوں کہا؟ آپ یہ کہتے ہیں دکھا دو جلوہ وزن بھی پورا، لیکن بعد میں نے غور کیا تو پراز کھل گیا. یہ چہرہ کیوں کہا، جلوہ کیوں نہ کہا؟ انہی کی بو آیا ہے سمن میں، انہی کا جلوہ چمک چمک جلوہ اور ہے چہرہ اور ہے. انہی کی بو مایا ہے سمن میں، انہی کا جلوہ چمک چمک انہی سے گلشن مہک رہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. وہ لب گل گائے نازک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت ناز، وہ لب میں وہ گل لب گائے نازک کے، وہ گل لب گائے نازک کے، کہ ہزاروں جھڑتے جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ تیرے گلشن گلاب میں ہے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ تیرے گلشن گلاب میں ہے. چلی چلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشمے والا. جلی جلی بو گوشت جلے نا سمجھنی پڑتی ہے. گوشت پکڑا آپ
آپ مسالہ لگا لیں گوشت پر، اور اسپیشلی جب کباب آہو کے ہوں، ہرن کے کباب ہوں، آپ مسالہ لگا کر رکھ دیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن وہی مسالہ لگا ہوا کباب بنا ہوا جب اس کو دھیکتے ہوئے کولے میں رکھتے ہیں نا تو دھواں میں اڑتا ہے، اور جو قریب ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں جلتی ہیں اور ایک مہک اٹھتی ہے اور دور سے سمجھ پڑ جاتی ہے کہ بھائی بار بھی کیوں ہو رہا ہے۔ دعوت میں جاتے ہیں نا، ہوتا نہیں ہوتا، جو قریب ہوتا ہے نا، قریب جو اس کو سینک رہا ہو اس کی تو آنکھیں جلتی ہیں۔ اب تمہیں میں بات اعلیٰ عادت کہتے ہیں کہ جلی جلی پوسے اس کی ہے سوزش عشق چشم والا، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں، دنیاوی بادشاہوں کا لباس سیاہ، بادشاہوں کے گاؤن جبہ اکثر وہ سیاہ، سیاہ لباسان دار دنیا وہ سب سے پوشان عرش والا، اور فرشتوں کا سیاہ اور سبز میں بڑا ربط ہے، سیاہ اور سبز، کعبے کا غلاف کون سا ہے اور حضور کے روزے کا سبز، اعلیٰ تو کہتے ہیں سب سے بس لیے ہے، سیاہ پوش ہجر وہ چمکی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے، وصل میں سب اور جدائی میں سیاہ ہے نا، رب تھا سیاہ لباسان دار دنیا وہ سب سے پوشان عرش والا، غریب نے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں غریب نے ان کے کرم کا پیاسا، یہ فیض ان کی جناب میں قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ کہتے نا ویسے اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، کہتے بڑا کھلا ہاتھ ہے، خرچہ کرنے میں لوگ کہتے ہیں یار اس کا ہاتھ بڑا کھلا ہے، دیکھتا ہی نہیں، دینے پہ آتا ہے تو دیکھتا ہی نہیں، بڑا کھلا ہاتھ، میرے آقا سے بڑا کوئی سخی نہیں، حضور فرماتے ہیں انا اجود، لیکن میں سب سے بڑا سخی اجود، اللہ اور حضرت کہتے ہیں کہ قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے رات بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل عز تیرا ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہوئی تھی، یہ وہ کہہ رہا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت
زندگی کیسے گزاری، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے۔ علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی، یعنی کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے اگر دن کو نکالا جائے نا تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ساری تصانیف اتنے مختصر میں کر کیسے نہیں۔ اس میں کوئی کمپیوٹر تو تھا نہیں کہ ٹائپنگ ٹک 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 کرتے رہے۔ اب تو ایسے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، بول کے رہو لکھتا رہے گا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو لکھا جاتا تھا۔ آج کل تو قلم بھی بڑی اچھی اچھی انک والی، پہلے تو انک بھی ساتھ بڑی ہوتی تھی۔ نہیں سمجھا آپ؟ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے مختصر عرصے میں اعلیٰ حضرت نے اتنا کام کیا۔ یہ معجزہ ہے حضور کا۔ اعلیٰ حضرت حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، علماء عرب کہہ رہے ہیں۔ رسالہ الحرمین تو پڑھو۔ یہ حضور کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے اعلیٰ حضرت اس صدی کے رکھے گئے۔ تو اعلیٰ حضرت اتنا کام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا سبب لائی ہے قدر کو نشر اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب لینا، رضا سے حساب لینا، رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب لینا۔ کون کہتا ہے کہ زینت قلب کی اچھی جی تو نکال کے دیں گے ذرا، کیا کمال کا کلام ہے، سنیے گا۔ کون کہتا ہے کہ زینت قلب کی اچھی لیکن فرقت کوئی نبی اچھی نہیں، لیکن دل فرقت کوئی نبی اچھی نہیں۔ اور رحمت کی سرکار پرسش ہے سو کی رحمت کی سرکار پرسش ہے سو کی اے دل اچھا گیا اگر حالت میری اچھی نہیں، اے دل اچھا حالت میری اچھی نہیں، اے دل اچھا میری اچھی نہیں۔ تیرا دل کو جلوائے مانگے عرب درکار ہے۔ تیرا کہتے تاریخ، اندھیرا۔ تو یہ میں اپنی طرف سے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، واللہ یہ میرا بڑا کالا کالا تھا، اللہ اس کو جلاتا تھا۔ تیرا دل کو جلوائے مانگے عرب درکار ہے، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں، چودھویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ کچھ خبر بھی ہے، کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا، کچھ خبر ہے میں برا ہوں کیسے اچھے کا برا، ارے مجھ برے پر ظالموں کا نازنی اچھی نہیں، مجھ برے پر اس گلی سے دور رہ کر کیا کیے ہم کیا مرے،
کہ اس شعر میں گہرائی بہت ہے، صرف مرنا جینا ہی نہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس گلی سے دور لے کر کیا مرے ہم کیا جینا، کچھ لوگ مر کے جیتے ہیں۔ علامہ خادم حسین نذیر صاحب، کچھ ایسے لوگ جاتے ہیں نا دنیا سے، وہ جی جاتے ہیں، پھر ذکر نہیں رکتا ہوں۔ اللہ ہی قسم، دادا صاحب کو 1000 سال ہونے والا، ذکر رکا؟ آپ میں سے کون ہے جو دادا صاحب کے ساتھ رہ چکا ہو، جو ان کو دیکھ چکا ہو؟ صرف نام ہے، یہ اللہ والوں کا انعام ہوتا ہے، یہ نام ہوتا ہے اللہ والوں کے لیے کہ وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے لیکن ان کا ذکر نہیں جاتا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس گلی سے دور کیا مرے ہم کیا جیے، ایسی موت ہے زندگی اچھی، ایسی موت ایسی زندگی اچھی، ایسی موت ایسی زندگی بے قصوں پر مہربان رحمت بے قص نواز، بے قصوں پر مہربان رحمت بے قص نواز، بے قصوں پر مہربان رحمت بے قص نواز۔ ارے کون کہتا ہے ہماری بے بسی اچھی نہیں، کون کہتا ہے ہماری بے بسی اچھی نہیں۔ اور اس کلام کا جو شعر ہے یہ سنے گا اور سنیے گا مت، یہاں سے سن کر، ایمان کے کانوں سے سن کر ایمان کے دل میں اتاریے گا، ایمان کے کانوں سے سنو تاکہ دل میں اترے۔ بات ہی ایسی ہے، بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، بندہ سرکار ہو، پہلے کیا ہونا ہے؟ بندہ سرکار، بندہ سرکار ہو پھر کر خدا کی بندگی، ورنہ ہے خدا کی بندگی اچھی نہیں، ورنہ ہے خدا کی بندگی اچھی نہیں، ورنہ ہے خدا کی بندگی اچھی نہیں۔ یہ شعر بھی ذرا سننے کے لیے ہے توجہ چاہیے، کیونکہ ہر شعر کے اندر ایک کیفیت ہے، ذرا پڑھنے والے کو انداز کو دیکھیے گا تو شاید سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ صبح میں نہیں سمجھے آپ، بہت کمال کا شعر ہے۔ پھر اٹھنے سے پہلے بندہ چونکتا ہے، چونکتا پہلے اٹھتا بعد میں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں کمرے کے اندر اور بالکل اندھیرا ہے، اچانک دوپہر کے 2 بجے کے وقت یا 12 بجے کے وقت کمرے میں آیا، اس نے یوں کرٹنز ہٹائے اور سامنے تھے سورج صاحب، اور جیسے ہی سورج کی شعاع آپ کے چہرے پڑی تو آپ نے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چونکتے پہلے ہیں، اٹھتے بعد میں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ایک اعلیٰ کلام ہے، صبح کے بعد میں بڑھتا ہے 12، سبحان اللہ۔ تو اس کا حضرت کہتے ہیں کہ تابِ مہر حشر سے چونکے نہ کچھ کانور کا، تابِ مہر حشر، 1.25 میل پہ سورج ہوگا اور اس وقت تو پیٹھ ہے نا، اس وقت تو چہرہ ہوگا اور لوگ ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے پسینوں میں، لیکن یہ نبی کا عشق میں مارا ہوا، کشتہ عشق محمد،
اس کی شان یہ ہوگی کہ تاب مہر حشر سے چونکے نہ کشتا ہوں، اٹھنا دور کی بات، یہ سورج کو چونکا بھی نہ پائے، لیکن اٹھے گا کیسے؟ بوندیاں رحمت کی دیں چھیٹا اٹھے سبحان اللہ، مانی آتی بچوں کو اٹھانے کے لیے اٹھتا جب چھیٹے دیتی اٹھے اور نکلنا اٹھے سبحان اللہ، چھیٹے پڑتے ہیں چھیٹے، کبھی سنا ہے کبھی ماں کے چھیٹے لیے چھیٹے پڑتے ہیں تو پھر بندہ اٹھتا ہے. اور وہاں حضور کی جو سچے غلام ہوں گے خادم حسین رضوی جیسے تابے مہر حشر سے چونکے نہ کشتا نور کا بوندیاں رحمت کی دیں چیتا نور کا اٹھ یہی بات برادر عادت کر رہے ہیں، کمال کر رہے کمال. صبح میں شر چونک ہے دل چل گئے محبوب دے، صبح میں شر چونک ہے دل چل گئے محبوب دے، نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں، نور کا تڑکا ہے پیارے کاہلی اچھی نہیں. اور ان کے در موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. کون کہتا ہے کہ زندگی اچھی نہیں، کون کہتا ہے کہ زندگی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں، لیکن اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. ایک کلام سے لکھا ہوا، میں اس کلام کی جگہ ایک کو کلام پڑھوں، یہ نہیں پڑھا، ایک کو کلام پڑھو اردو تعبیر شریعہ مفتی اختر الحمد کتاب، آپ سنیں گے تو لطف آئے گا. مصطفیٰ ذات یکتا آپ مصطفیٰ ذات یکتا، آپ بھی کہتے ہیں نا آپ ہیں، آپ ہیں کہ نا کتنا آسان ہے نا آپ ہیں، محبت سے کہیے گا مصطفیٰ ذات یکتا، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا، یک نے جس کو یک بنایا، یک نے جس کو یک بنایا، مصطفیٰ ذات یکتا اپنی ہر خوبی میں یکتا تنہا ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے، اپنی ہر خوبی میں تنہا
جس میں چونکہ حق کا جلوہ آپ کی ہے دیدار خدا سبحان اللہ آپ کی رویت ہے دیدار خدا جلوہ گاہ حق تعالی جلوہ گاہ حق ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہے نا خود حضور فرمایا نا حبیب اللہ توجہ سنو یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں میں باتیں خواہ نہیں کرتا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں کرتا سنو اس بات کو ہمارے آقا اللہ کے حبیب ہیں اس کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے اس کا ہم تو کہتے ہیں سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں چلو آج اس کا مطلب بتاتا ہوں حضور تاج شریعہ بتا رہے ہیں مطلب اس کا کہ جو حبیب ہیں تو مطلب کیا آپ سنیں گے تو جھومیں گے اہل علم میں جھومیں گے آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب یعنی ساری خلقت کا خلاصہ ساری خلقت کا خلاصہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود ساری خلقت کا خلاصہ ساری خلقت کا خلاصہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں اور اپنی خاطر جو بنایا میری تمنا جانے میری تمنا اور یہ شعر اگلا پڑھنے جا رہا ہوں یہ حضرت علامہ خادم حسین ندوی صاحب کی نظر کر رہا ہوں ہاں ابھی ان کو ابھی انشاءاللہ آنے والا ہے وہ وقت آنے والا ہے مر کے پہنچا ہوں میں اس دل کو گاؤں ایسے لوگوں کے دیکھیے کیا ان پر یہ فٹ ہو رہا ہے یہ شعر اللہ ان کی درجات کو بہت بند کرے لیکن میرے بڑا افسوس ہے دل جلتا ہے لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار نہیں ہر ایک نے جانا دنیا سے لیکن کوئی ایسے جانے والا بھی جاتا ہے سبحان اللہ کہ آپ کی طبیعت کو دیکھا جان آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا
جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا دل لگ جائے گا بستر مدینے سلام شام کرنا جیو میرا رو رو کر سلام شام کرنا جیو میرا رو رو کر تمہیں آئے نظر جب وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں کوئی دور رہ کے تو ایسا رہے کوئی پاس رہ کے بنا پائے تبلیغ سنت جہاں رکھے مگر کاش میں خوابوں میں اکثر مدینے میں یادوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں خیالوں میں
رحمت آئی مشکل جب سفر آئی تیری رحمت آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا میرا سہارا جلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے پھر میرا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا بلیوں کے امام میرا بلیوں کے امام میرا بلیوں کے امام دے دو پنجر کے نام نے چوری لہرائی بڑی دیر سے سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ پیارے بھائیوں، یہ محبت یہ ہوتی ہے کہ جواب بھی محبت سے دینا ہوتا ہے۔ آپ نے محبت فرمائی اور میں نے محبت کا جواب محبت سے دینے کی کوشش کی اور پتہ نہیں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا۔ اصل میں میرے آج 2 پروگرام آلریڈی تھے، یہ تیسرا اس میں ایڈ کرنا پڑا۔ تو سردی کے ایام ہیں تو موسم بھی ٹھنڈا ہے تو بڑی بڑا پریشانی ہوتی ہے، دل ناک کان بند ہوتے ہیں، لیکن محبت میں نے کہا نا محبت کرنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ میں نے اپنے وقت سے بھی کئی زیادہ ٹائم دے دیا، تقریباً میں 1.5 گھنٹہ میں آپ کے پاس سے زیادہ ہی رہا۔ تو اللہ میری حاضری کو فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا کہ آپ کے یہیں کوئی لوکل جو نعت ہو وہ سلام پڑھیں اور مجھے آپ اجازت دیں تاکہ پھر یہاں لوگوں کے لیے بوئے باشی کی زیارت کا اہتمام ہے تو وہ بھی آپ اہتمام سے کیجیے گا، ادب کے ساتھ کیجیے گا۔ تو باقی کا معاملات جو ہیں وہ آپ کے نقیب محفل جو ہیں وہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں سلام شمع بز میں داد دینا سلام ڈال